السلام علیکم۔ 2-3 دن سے سوات مدین میں ایک واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک ٹورسٹ آیا تھا اور اس نے قرآن مجید کی گستاخی کی تھی، جس کا انجام اسے بھگتنا پڑا۔ وہاں کے موجودہ تاڑے نے اسے گرفتار بھی کر دیا۔ بعد میں ان علاقوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو تانے سے نکال دیا اور تانے کو بھی آگ لگا دی، اور پھر بعد میں اس کو چوک میں سر عام آگ لگا دی۔ ان جیسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی مسلمان کے سامنے قرآن مجید کی گستاخی کرو گی تو انجام تو یہی بھگتنا پڑے گا اور یہی انجام ہوگا۔ اگر آپ لوگ دیکھ لو تو آئے دن ان گستاخیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ 1987 کا دور تھا، جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں ایک قانون پاس کیا تھا، اگر کوئی شخص قرآن مجید کی گستاخی کرے گا تو اس نے اس کے خلاف ایک قانون پاس کیا تھا اور مختلف لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کیا تھا، اور مختلف ٹیچرز، اسکالرز اور علماء کے تھرو اس کو مختلف کراؤڈز میں اور مختلف جگہ پر یہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر کیا تھا۔ اور اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی قرآن مجید کی گستاخی کرے تو اس کے اگینسٹ آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے۔ تو یہ جنرل ضیاء الحق کا میرے خیال سے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ ان گستاخیوں کو روکنے کا مین حل کیا ہے؟ تو میرے دوستو، ان کا مین حل ہماری مسلمان نسل کی نیو جنریشن ہے۔ اب وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ ٹک ٹاک کے فاسٹ زمانے اور سوشل میڈیا میں گر چکی ہے اور وہ استعمال کر رہی ہے سارے دن، اور ہمارا رابطہ دین سے کٹ گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے علم کے متعلق کچھ علم حاصل کریں، علوم حاصل کریں، اور مدرسوں کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ریلیشن رکھیں، اور مدرسوں میں قرآن مجید کے علوم کو حاصل کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس کو صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک طریقے سے لوگوں کو تبلیغ دیں قرآن مجید کے بارے میں کہ آؤ، ہمارے قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے، غیر مسلم کے لیے یہ بتایا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بتایا گیا ہے، اور موجودہ وقت کے جو نئے مسائل ہیں ان کا حل ہم ان قرآن مجید سے تلاش کریں اور لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہاں، ہمارے قرآن مجید میں نئے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اس کے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو کچھ واقعات سناتا ہوں۔ فرانس کا ایک وزیر اعظم تھا جس کا نام نپولین تھا، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ فرانس کا پریزیڈنٹ تھا، وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، مگر اس نے آخری وقت میں یہ ایک فرمائش کی، ایک خواہش رکھی کہ کاش میرے پاس اگر تھوڑا بھی وقت ہوتا تو میں اپنے ملک کا نظام قرآن مجید کے طریقے سے کرتا۔ اسی طرح میں اس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ انگلینڈ کا ایک یوتھ منسٹر تھا، جب اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی اس نے سب سے بڑا گلہ کیا؟ اس نے سب سے بڑا گلہ یہ کیا کہ ان لوگوں کے پاس اتنی پاک کتاب موجود ہے، یہ مسلمان جو ہے، ان لوگوں نے ہمیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس قرآن مجید کے بارے میں ان لوگوں نے ہمیں اویئر کیوں نہیں کیا اور ان مسائل کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کا مطالعہ قرآن مجید پر اتنا نہیں تھا جتنا اس نے کیا تھا، انگلینڈ کے جو یوتھ پریزیڈنٹ تھے۔ تو یہی وجہ ہے، ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے ہی ہم قرآن کو سمجھیں گے اور صحیح طریقے سے ہم نے سمجھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ سے یہ گستاخیاں ختم ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو تیسرا واقعہ ایک مشہور عیسائی کا سناتا ہوں جس کا نام یوسف ایسرس تھا۔ یہ بڑا ہی مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمانوں پر تنقید کرنے والا تھا، تنقید کرنے والے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر جب اس نے قرآن مجید کی اسٹڈی کی تو اس سے بڑا مبلغ بن گیا۔ اس نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اویئر کرنا شروع کر دیا اور اسلام کی طرف اس نے بلانا شروع کر دیا۔ تو یہی اس کا کارنامہ تھا۔ یہ ایک غیر مسلم تھا مگر اس نے قرآن مجید کی اسٹڈی صحیح طریقے سے کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں اور ان سے نئے مسائل کو نکالیں اور غیر مسلموں کو کے سامنے پیش کریں اور کراؤڈز والی جگہ میں جائیں اور لوگوں کو اویئر کریں کہ آؤ دیکھو، ہمارے قرآن مجید میں اس چیز کا حل بھی موجود ہے، اس چیز کا، یعنی ہر چیز کا حل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، مگر ہمیں صرف اسے نکالنا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ باتیں ڈائریکٹ کی گئی ہے، کچھ انڈائریکٹ، مگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں وقت نکالے اور اپنے علماء کے ساتھ روابط ٹھیک رکھے اور ان سے یہ قرآن مجید کا جو علم ہے، یہ ترجمہ ہے اور یہ تفاسیر ہے، یہ قرآن مجید کے جو علوم ہیں یہ حاصل کرے اور ان سے جو مسائل ہیں نئے نئے وہ نکالے۔